یہ ضروری ہے۔ اور کہنے کا انداز بھی قرآن مجید سے بات کرو۔ کہنے کا انداز کیا ہو، نرم لہجے میں، چاہے اس بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کتنا غلط اور سنگین جرم ہو، لیکن کہنے کا لہجہ جو ہے وہ نرم، میٹھا، پیار کا، محبت آمیز ہو، شفقت آمیز ہو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا، ان کو دین کی بات سمجھانے کے لیے کہا، تو کہا کہ دیکھو جاؤ اور ان سے نرم بات کہو، فقولا لہو قولا لینا، نرم بات کہو۔ فرعون تو کتنا بڑا دشمن ہے تھا جی، لیکن اتنے بڑے سخت دشمن سے بھی، سخت مجرم سے بھی، جس نے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اس سے بات کرنے کے لیے اتنے بڑی شخصیتوں کو بھی جا رہے ہیں، مگر یہ بول رہے کہ دیکھو بات نرم کرو، لہجہ نرم ہو آپ کو۔ اس کا لحاظ ہم کو کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں میں، بچوں میں، اہل خانہ میں، دوست احباب میں، جہاں بھی بات کر رہے ہوں، اچھی بات کر رہے ہو، اچھائی کی طرف بلا رہے ہو، برائی سے روک سے، تو لہجہ نرم ہو ہمارا، مگر کرنا ضرور ہے کام ہے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے دوستو، بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اگر عمل کر لیا تو پھر جب تک عمل کرتا رہے گا ثواب اس کا ہم کو ملے گا۔ ہم یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے بولنے سے کیا ہوتا، بیکار ہے بولنا، نہیں، بیکار نہیں ہے، فائدہ مند ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی، ہدایت کا دینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے، مقدر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کسی تقریب کو دیکھیں کہ غلط کام ہو رہا تو ذمہ دار کو بلا کے سمجھائیں، بھائی دیکھو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس محبت سے پیار سمجھا دیجیے۔ کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ جو نکاح کر رہا ہے لیکن لین دین کا معاملہ ہو رہا تک برائیوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، آپ کو اطلاع ملی، تو اپنا کام ہے کہ اس کو بلایا، سمجھا، دیکھو بیٹھو پھر جو سمجھا دے بات، دیکھو یہ ایسا غلط ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا، معلوم ہی نہیں بیچاروں کو، آپ سمجھا دیجئے محبت سے، کام ہو جاتا۔ ایک صاحب بڑے کاروباری آدمی تھے، ہیں وہ بھی نوجوان، تو جب ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ حج کرے کیا، نہیں معلوم، میں نے سوچا اس سلسلے میں، نہیں سوچنا نہیں ہے، آپ کے پاس جانے آنے کا خرچہ ہے نا آپ کے پاس حج کا؟ ہاں وہ تو الحمدللہ ہے، فرض ہے۔ ارے نہیں معلوم تھا، میرے کو نہیں معلوم کو، اتنی بات نہیں کر سکتے ہم کسی سے کہ بھئی آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ کام نہیں، اتنی بات نہیں کر سکتے ہم۔ بیچارے حج کو چلے گئے، 2-4 منٹ کی دین کی بات محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، سلیقے سے آپ کر دو، کایا پلٹ جاتی۔ یہ چیز ہم چھوڑ دی، ہم اپنے گھروں میں بھی نہیں کر لے رہے کام، ہم اپنے محلے میں بھی نہیں کر لے رہے۔ ضروری نہیں بیٹھ کے بیان کرے، خطبہ دے، ضروری نہیں ہے نا صاحب، ضروری نہیں پورے کی اجتماعی شکل ہو، ایک بڑا جلسہ ہو، ضروری نہیں نا صاحب۔ راستہ چلتے کسی کو دیکھیے، اپنا قریب محبت سے بلا، بیٹا ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا کرنا ہے۔ دیکھو ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اگر یہ کام کرنا شروع کرے تو بہت بڑا کام ہوگا، بہت بڑا خیر وجود میں آئے گا۔ اس کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بڑا پڑھا لکھا بھی ہونا ضروری نہیں ہے، بڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صوفی ہونا بھی ضروری، کیا بھی ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے،
کچھ بھی ضروری نہیں. ہم کو جو بات معلوم ہے خیر کی بات بول دو یار, شفقت سے بولو. ایک صاحب کہہ رہے تھے, بڑھاپے کی منزل پہنچے, اور ٹوپی کیسے لگا رہے, تو بولے بچپن کے ایک استاد نے ان سے کہا کہ بغیر ٹوپی کے دیکھا تو بیٹے یتیم بچے ٹوپی نہیں لگاتے. بولے تم یتیم ہو گئے کیا؟ بولے بس وہ دن تھا اور آج ٹوپی لگا رہے ہیں. اتنی بات بول دی, ٹوپی لگانا نا بیٹے, بغیر ٹوپی کے نہیں رہنا بیٹے. اتنی بات ختم, کیا بدل گئی؟ ہم اتنی بات نہیں کر سکتے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ خیر کا کام, دین کا کام, امر بالمعروف نہی عن المنکر, ایک بڑے عالم ہونا, صوفی ہونا, ولی ہونا, بزرگ ہونا, اجتماعیت ہونا, جلسہ ہونا, کانفرنس, ایسا کچھ بھی نہیں میرے دوستو. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, کچھ لوگ تھے نماز مغرب کے وقت میں نماز پڑھنے کے نکل رہے تھے, تو ان سے جب کہا گیا کہ آپ اوابین کا اہتمام کرتے ہیں, تو انہوں نے نہیں, اوابین کا نہیں, اوابین پڑھنا چاہیے. جب ان سے کہا اوابین پڑھنا چاہیے, اوابین اصلاً تو 6 رکعت ہے, لیکن نہیں ہو سکتا تو 2 رکعت سنت تو پڑھ ہی لیتے ہیں مغرب کی, پھر 2 رکعت نفل مغرب کی پڑھ لیتے ہیں عام طور پر. اس کے بعد 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لیجیے تو ہو جائے گا کام. آپ ارے یہ نہیں معلوم تھی بات, ہم کو نہیں معلوم تھی. ہم نے اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے سنا کہ کوئی ولی جب تک اس وقت تک نہیں بنا جب تک کہ اس کی زندگی کے اندر اوابین نہ آ گئی ہو. ہے 5 منٹ کی بات نہیں ہو. اب ان سے جب کہی گئی بات, 5-6 لوگ تھے وہ, جب ان سے کہی گئی بات تو نہیں معلوم تھا. اب جزاک اللہ, شکریہ ادا کرا انہوں نے. پھر 2 ہفتوں کے بعد پوچھا گیا کیا حال ہے؟ الحمدللہ جب سے اب تک اوابین نہیں چھٹی ہوئی. اب ایک 2 بات ہم نہیں کر سکتے یار. ایک محبت, ایک سمجھا نہیں سکتے کسی کی ٹوپی کے بارے میں, کسی کی داڑھی کے بارے میں, کسی کے لباس کے بارے میں, کسی کے جب جہیز لے رہا اس کو الگ سے بلا کے محبت سے, نرمی سے نہیں سمجھا سکتے. یہ ہمارا فرض نہیں بنتا, یہ ہماری ذمہ داری میں سے میرے دوستو. ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھا لے رہے, ہم اپنے شاگردوں کو نہیں سمجھا لے رہے محبت سے, شفقت سے بلائے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ بچے تھے, وہ فرماتے ہیں, ام سلمہ اللہ تعالیٰ کے لڑکے, تو فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا, میں کھا رہا تھا, تو ہاتھ جو ہے ادھر ادھر, میں ہاتھ سے یہاں سے ہاتھ ڈال کے کھا رہا تھا. بولے برتن میں جو لے رہا تھا ادھر سے کھا رہا تھا لے کے. وہ سلم بولے بیٹے دیکھو, بسم اللہ پڑھ کے کھانا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا, اور سیدھے ہاتھ سے کھانا, اور دیکھو سامنے سے کھانا, ادھر ادھر سے نہیں کھانا. بولے کھانا جو ہے نا سامنے سے. اور صحابی فرماتے ہیں بچہ تھا بولے تھے, لیکن عمر کے بڑے حصے میں پہنچے, لیکن آج تک میرا معمول ہے. حسن سمجھایا تھا بچپن میں, سمجھاتے تھے ایسا نہیں, ایسا کرو, ایسا سمجھائیے آپ. یہ امر بالمعروف ہے میرے دوستو, یہ نہی عن المنکر ہے. ہم میں سے ہر ایک اس ذمہ داری کو محسوس کریں. ہم حافظ ہوں, عالم ہو, انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہو, تاجر ہو, نوکر ہوں, کچھ بھی ہو, یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم ایک مسلمان داعی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے دین کی دعوت دینا, اچھائی کی طرف بلانا, برائی سے روکنا. جس طریقے سے ہو سکتے وہ کرو آپ, طریقے سے جیسا کر سکتے ہیں آپ کرو. آپ بہت بڑا خیر وجود میں آ گا. اتنی مختصر سی بات ہم کر لیے کسی سے, کسی کے حج کے بارے میں, کسی کے روزے کے بارے میں, کسی کی زکوٰۃ کے بارے میں, کسی, مگر اسلوب اچھا ہو, نیت اچھی ہو. یاد رکھ لو یہ آپ, نیت ہی خراب ہے فائدہ نہیں ہو. جیسے ایک دارالفتاء میں مسئلہ گیا, ایک مسجد کے مصلی امام صاحب کے بارے میں لکھے کہ امام صاحب داڑھی کٹاتے رہتے ہیں, پڑھنا نہیں پڑھنا نماز ان کے پیچھے. پلٹا کہ ادھر سے یہ سوال آیا, انہوں کب سے امامت کر رہے ہیں, نماز کب سے پڑھ رہا آپ ان کے پیچھے؟ آپ وہ بہت پرانا 10-12 سال سے کر, شروع سے ایسی سے او ایسی سے. اب کوئی شروع ہوا تمہارے کو یہ مسئلہ پہلے سے نہیں معلوم تھا تمہارے کو؟ داڑھی کٹانا غلط ہے, سنت کے خلاف ہے, مکروہ ہے, سیمان کے پیچھے نہیں معلوم تھا تمہارے کو مسئلہ؟ اب کہے کو مسئلہ شروع ہوا, اب کہے کو اس کی اصلاح کی فکر میں لگ گئے. اب آپ کیا وجہ بنی؟ تحقیق کرے تو مانا دونوں کی لڑائی ہو گئی.
وہ نماز پڑھنے والی کی پڑھانے والی دونوں کی انبن ہو گئی. اب مت نکلا، ابھی درست اصلاح کرنے کے چکر میں نکل گیا باپ. یہ وہ طریقہ ہے. کئی کی اصلاح کر رہے ہیں آپ، نیت میں فساد ہے آپ کے، دشمنی نکال رہے ہیں آپ اس کے. آپ تو نیت بھی اچھی ہو. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، نکلا تھا ایک جگہ بت پرستی ہو رہی تھی جھاڑ کی، تو کاٹنے کے لیے نکلا تھا. راستے میں ایک بڑے میاں ملے، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ایسا ایسا. شرک ہو رہا دنیا میں، گندگی میرے جیتے جی میں نہیں برداشت کرتا تھا. کام کرو نا یار، تم غریب آدمی ہے نا بھائی، جان دو کر لیں. تم غریب آدمی، تم روزانہ اتنے پیسے دے تمہیں تھکے کہ نہیں، چلے لو، قصہ ختم، بات ختم کر. تم تو اللہ اللہ کرو نا یار، کئی کو چکر لگ گیا اس پہ. ٹھیک ہے بولو، واپس آ. صبح میں دیکھو تو پیسے مل گئے. ایک دن 2 دن کنٹینیو ملتے رہے پیسے. ایک دن تکیا اٹھاتا پیسے نہیں ہے. ارے بولے کیا پیسے غائب ہو گئے. پھر کراڑے لے کے نکلے انہوں. اس وقت لڑائی ہوئی تھی اس وقت دونوں کی، وہ بڑے میاں سے دونوں لڑائی ہوئی تھی. تو بڑے میاں کو گرا دیے تھے انہوں. تو انہوں نے سمجھا کہ ایسا ایسا کر لو تو کر دے. پھر نکلے کراڑی لے کے. پھر رستے میں میرے بڑے میاں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ درخت جھاڑ کاٹنے جا رہا ہوں. کہے کو شرک ہو رہا، بت پرستی ہو رہی ہے. جاؤ گھر کو جاؤ. نہیں آتا. اب کے لڑے تو انہیں گر گیا. جو دائی صاحب تھے نا نیکی برائی سے روکنے کے، جو انہیں گر گئے. بولے میں شیطان ہوں. بولے جو پہلے نکلا تھا نا سچے ارادے سے نکلا تھا، بولے میں گر گیا تھا. اب تم اس واسطے نیت میں کھوٹے تھے، تمہارے پیسے کے واسطے نکلے تم. بہت ختم. نیت اچھی رکھ کے کام کرو. کوئی بھی کام برائی سے روکو، آپ اچھائی کی طرف بلا، اچھی نیت سے. حق بات کہو، حق طریقے سے کہو، اور موقع کے مناسبت سے کہو. انشاءاللہ اثر ہوگا اس کے اندر. ہم نے اس کو چھوڑا ہے. تو ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں ہمارے گھر میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جب بھی اٹھتے تو پوری دنیا کے چیمپئن بن کے اٹھتے. پر پوری دنیا کو سدھار جانا، یہ 6 فٹ کو روک لینا، ختم. بس سب طرف اسلامی جھنڈا لینا، ہر طرف. اپنا کیا ہے وہ غیب. میرے گھر میں کیا ہے، میری زندگی کیسی ہے. تو اپنی ذات کو بھی دیکھو میرے دوستو، اپنی ذات کو دیکھو. اپنی ذات سے اصلاح شروع کرو. یہ بھی کرتے رہنا، وہ بھی کرتے رہنا، دونوں کرتے رہنا. اپنی بھی اصلاح کی کوشش اور دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش. پیغمبروں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو میں جو بات بول رہا ہوں، حق کی بات بول رہا لے کے اٹھا ہوں. میری زندگی کو دیکھو. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے ایک عرصہ تمہارے بیچ میں گزار دیا ہے. میری زندگی میں کوئی کھوٹ ہے تو بتاؤ. میری زندگی بے داغ ہے، بتاؤ. میرے اندر کوئی غلطی ہے تو بتاؤ. تو اپنی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کیجیے. آپ یہ ذمہ داری ہے. اور دوستو، بزرگ بھائیو، میں بتا رہا ہوں نا، دیکھیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچاروں کو نہیں معلوم رہتی بات. بولنے پر اتنے تھوڑی 5 منٹ شفقت سے دے دیجیے آپ، کایا پلٹ جاتی ہے اس کی. کایا پلٹ جاتی ہے اس کی. تنہائی میں لے لو، لے کے آپ بات دیکھو، ایسا نہیں، ایسا ایسا کرو آپ. بس 5 منٹ کی بات، 2 منٹ کی بات، کایا پلٹ جاتی ہے اس کی. ایک صاحب، ایک نمازی آدمی، 90 سال کے آس پاس عمر تھے، بہت نیک آدمی. انہوں نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے کہا کہ ایسا صاحب سب قصہ ختم ہو گیا. اب پوتری، وہ نواسیہ پوتری کا مسئلہ تھا، ان کے لیے بینک میں اتنا پیسہ رکھ دیا، ہمیں فکس ڈپازٹ رکھ دیا. بس وہ اس کی فگر تھی، کر دیا. اب وہ جب ہوں گی شادی تو کام ہو جائے گا. ایسا کئی لوگ کر لیے ہیں، کئی لوگ کر لیں. اور کیا خیال ہے بولے تو غلط پیسہ غلط جگہ میں جا رہا. یہ تعویل ہے. یہ کیا غلط مانگنے والا غلط ہے نا بھائی. غلط مانگنے والوں غلط پیسے تو قصہ ختم کرو. کچی اچھی تعویل ہے نہیں، خود سے گھڑ لی سو کام بنا لی سو. یہ کوئی مفتی نے بولا سو، یہ کوئی مفتی مدرسے کا فتویٰ نہیں ہے، یہ خود کر لی سو. اب غلط 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 کو غلط طریقے سے نمٹا دیں گے.
بولو، آپ بولنے سے کیا ہونے والا تھوڑا ایسا مسئلہ ہے. تو اسے کہے کہ بات ایسا کرنا غلط ہے نا صاحب، یہ غلط ہے، ہاں ناجائز ہے نا جی. اچھا رکھ دیا میاں، اس سے آپ چاہ رہے ہیں آپ چلے جائیں گے، تب بچی کا جو غریب ہے آپ کا داماد وغیرہ جو بھی ہے شادی کر لیں گے. بچی کا مطلب حالت آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن یہ سود تو غلط ہے نا جی. آپ کا عجب کا، ارے نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم کو، نہیں معلوم سر. 2-4 منٹ کی بات، پھر 2 دن کے بعد آ کے آدمی اطلاع دے رہا ہے کہ وہ نکال لیا، ہٹا لیا پیسہ. کہ اتنا کام نہیں کر سکتے ہم تنہائی میں؟ دیکھ ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا نہیں، ایسا کر لو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تم اس راستے جاؤ، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، ختم ہو گیا. اسی طرح میں جیسے ہم زبان سے بولیں، ایسے ہی عملاً بھی دعوت ہوتی ہے. عملاً، عمل سے بھی دعوت ہوتی ہے. اور دنیا اس کی پیاسی ہے. آپ یہ کام کرتے جائیے محبت سے، نرمی سے، اپنوں میں بھی غیروں میں بھی. دیکھیے کتنی کایا پر جاتی. چھوٹی بات، مختصر بات، 2-4 منٹ کی اپنی دکان پہ، اپنے گھر پہ فون پہ بات کر رہے ہیں آپ، صرف نماز کے بارے میں پوچھ لیجئے، تو قرآن کے بارے میں پوچھ لیجئے، کچھ دین کی بات کر لیجئے ساتھ میں. آپ کتنا فائدہ ہوتا ہے دیکھ لو میرے دوستو بھائیو. بہت عرصہ پہلے شاد نگر کے قریب غیر مسلم صاحبین نے بلایا تھا کچھ لوگوں کو. ہم بھی گئے تھے. اس کے اندر ایک بڑا باغ کا، آم کا باغ لیا تھا ان لوگوں نے، اس کا افتتاح تھا. گئے تھے اور سب گئے، غیر مسلم کا تھا وہ. گئے جا کے پہلے نماز وقت ہو رہا تھا ظہر کا، وضو کر لیا ہم لوگ سب مل کے، جتنے بڑے لوگ تھے سب مل کے وضو کر لے کے وہیں باغ میں نماز پڑھ لی. ٹائم ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھا لیں گے، اس بعد بیٹھ کے دیکھ لے کے نکل جائیں گے، یہ سوچ لی. نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کے سنتیں پڑھ کے پلٹے تو باغ کے مالک جو ہے نا، ایسا بڑا بٹو ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، آنسو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں. صاحب آپ لوگ یہاں پریئر کریں، آپ لوگ، بہت اچھا لگا. اب اطمینان ہو گیا ہمارے کو کہ یہ باغ اچھا ہوگا ہمارا، بہت شانت ہوگی یہاں پر، بہت اچھا لگا. آنکھوں سے آنسو ہے، زبان سے بات، بول کم رہے لیکن آنکھوں سے آنسو نکل، ہم کو اچھا لگا. ایسا بٹو ہے. آج بھی اسلام کے اندر ایک کشش ہے جی اعمال میں. آپ دیکھیں گے کسی سچے سے کوئی نفرت نہیں کرتا، امانت دار سے کوئی بھی نفرت نہیں کرتا، نرم آدمی سے کوئی بھی نفرت نہیں کرتا صاحب. آپ کسی نمازی سے کوئی نفرت نہیں کرتا صاحب. یہ ہم اسلام کو چھوڑ دیے نا، کیا کریں گے ہم؟ عملاً ہمارا ہے ہی نہیں کچھ ہمارے پاس. جیسے بھی کہا نا، میٹنگ ہوئی پڑوسی ملک میں، 50 کے آس پاس ممالک کے سربراہان آئے، مسلم ملکوں کے سربراہ آئے. تو اس پہ تبصرہ جو لکھا لکھنے والوں نے، انہوں نے کہا 50 کے آس پاس ملکوں کے سربراہ اپنے وفود کے ساتھ اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں، لیکن کہنے والوں نے صحیح کہا، لکھنے والوں نے صحیح لکھا، ان میں سے ایک کے بھی چہرے سے اسلام ظاہر نہیں ہو رہا تھا، ایک کے بھی لباس سے نہیں معلوم ہے ایک مسلمان آدمی، ان کی گفتگو سے نہیں معلوم ہو رہا تھا ایک مسلمان ہے. کچھ بھی نہیں ہے، لیبل ہے اسلام کا، خالی لیبل ہے، لیبل ہے، صرف لیبل ہے، مہر ہے خاص. اب اس سے کیا پھیلے گا بولو اسلام؟ آپ کیا کریں گے؟ تو اپنے کو بھی، اپنی بھی کوشش کیجیے اور اپنے دوست احباب کی بھی کوشش کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ ہم کو اس طرف دھیان دینے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.